آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں ڈرامے کی بات کروں جو پاکستان میں آج کل ہو رہا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ جمہوریت کو بچوں کا کھیل سمجھ لیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے مفروضہ یہ ہے کہ ہمارے سارے سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ عوام نہیں سمجھتے، عوام کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ بالکل بچگانہ بات ہے کہ عوام کی اجتماعی دانائی کو نفی کیا جائے یا یہ سمجھا جائے کہ عوام کو کوئی سمجھ نہیں آتی۔ پاکستان عوام کا پاکستان ہے، حکمران اقلیتوں کا پاکستان نہیں ہے۔ یہ جو غریب عوام ہیں اور یہ سمجھا گیا ہے کہ وہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، ان کا سیاسی شعور نہیں ہے، اور کوئی ایک لال بجھکڑ آئے گا اور اپنے ویژن کے ذریعے سے ان کو شعور دے گا، اور یہ لوگ جو ہے ان کے کشکول میں شعور ڈالا جائے گا۔ معاف کیجئے، عوام کو سب کچھ پتہ ہے۔ عوام جانتے ہیں کہ ایک حکمران اقلیت ہے جو مسلسل، چاہے وہ کسی پارٹی کی ہو، اور میں ایک عام سا شہری ہوں، اب میں تنگ آ گیا ہوں کہ پارٹیوں کو شکنجے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ پارٹیاں فرقے کی طرح ہیں، پارٹیوں کو تقدس حاصل ہو گیا ہے، اور کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف کوئی بات نہیں کی جا سکتی، اور جو کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف بولتا ہے اس پارٹی کی قیادت اس کو اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ جمہوریت تو سیدھا سادہ سا کم از کم ایک ایسا نظام ہے جس میں سانس لینے کی جگہ ہوتی ہے، جس میں بات سنی جا سکتی ہے، بات کہی جا سکتی ہے۔ اور حکومتی سطح پر اب اتنے عرصے بعد پاکستان بن چکا ہے، اور اب بحثیں شروع ہو گئی ہیں کہ صدارتی نظام ہو یا پارلیمانی نظام ہو۔ خدا کا خوف کریں، جب پارلیمانی نظام نہیں ہوگا اور صدارتی نظام آ جائے گا تو وہ بنیادی فرق کیا ہوگا جس سے پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی۔ میں اصرار کرتا ہوں کہ پارلیمانی نظام کو چلنے دیں۔ ہر نظام ٹھیک ہے اگر ہم لوگ ٹھیک ہو جائیں۔ عوام کو زیادہ بیوقوف بنانے کی اور لچھے دار گفتگو کرنے کی اور شعلہ بیان مقرروں کی ضرورت نہیں ہے۔ عوام تو چاہتے ہیں کہ ان کے چولہے جلتے رہیں، عوام تو چاہتے ہیں کہ ان کے گھر ہوں جس میں وہ رہ سکیں۔ اور کیسی خوفناک بات ہے کہ تمام پارٹیاں مل کر سیاسی پارٹیوں کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تمام پارٹیاں ایک دوسرے کو اٹیک کر رہی ہیں، حملہ کر رہی ہیں، اور ایک دوسرے کو ذاتی طور پر ان کی توہین کر رہی ہیں، اور یہ بتا رہی ہیں کہ سیاسی پارٹیوں میں میچورٹی نہیں ہے، پختگی نہیں ہے۔ گالیاں دے رہے ہیں اور وہ الزامات لگا رہے ہیں کہ جو کوئی شریف آدمی کسی شریف آدمی پہ وہ الزام نہیں لگاتا۔ اشیاء کی قیمت کم کرو، لوگوں کا زندہ رہنا ممکن کرو۔ اب جو اس وقت بنیادی بات میں کرنا چاہتا تھا وہ مختصراً کرتا ہوں کہ پارلیمانی نظام میں
عوام یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خاموشی سے تبدیلی آ جائے. ان پارلیمنٹ کے اندر ایک پروسیجر کے تحت، ایک قانونی طریقہ کار کے تحت تبدیلی آ جائے، اور وہ تبدیلی کردار کشی سے نہ آئے. وہ تبدیلی آئے اس بنیاد پر کہ کوئی بل پیش ہوا ہو اور اس بل پر بحث ہو اور اس بحث میں لوگ ووٹ دیں کہ یہ بل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اور جس میں اکثریت کے جتنے ووٹ ہوں وہاں اس پر جو حزب اختلاف کا لیڈر ہے وہ وزیر اعظم بن جائے گا، جو وزیر اعظم ہے وہ حزب اختلاف کا لیڈر بن جائے گا. یہ تو قبائلی جنگ چھڑ گئی ہے. جیسے یہ ساری پولیٹیکل پارٹیاں قبائلی ہوں اور یہ ایک دوسرے کے گھروں میں گھس کر اور ان کے گھروں کو ایکسپلائٹ کر کے اور ایک دوسرے کی توہین کر کے وہ ایک آخری لڑائی لڑ رہے ہیں کہ ملک رہے نہ رہے، معیشت تباہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، اقتدار کا فیصلہ ہونا چاہیے. پاکستان کا خیال رکھیں، مل جل کر معیشت کو ٹھیک رکھیں. اس طبقاتی نظام کا اور اس سرمایہ دارانہ نظام کا واحد ایک ہی نتیجہ ہوگا کہ ہم اپنے ملک کو گنوا بیٹھیں گے. میں ایک عام شہری کے طور پر درخواست کرتا ہوں کہ جو طریقہ کار پارلیمانی نظام میں ہے اسی کے ذریعے سے نارمل طریقے سے تبدیلی لائی جائے اور ایک دوسرے کی توہین کر کر کے پورے سیاسی نظام کو منہدم نہ کیا جائے. تھینک یو ویری مچ.